إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في مقام آخر: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيراتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةِ الْأَقْلَامِ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں میں رحمت للعالمین بن کر آئے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام میری ماؤں اور بہنوں، محبت جس کا مطلب کہ تمہارا دل کسی کے لیے مطمئن ہو، یعنی ہمارے لیے کوئی ایسا شخص جو کچھ بھی کہے وہ ہر چیز ہمیں اچھی لگے اور ہمارا دل اسی کے لیے مطمئن ہو. لیکن کئی محبتیں طبعی لحاظ سے ہوتی ہیں، لیکن کئی محبتیں قدرتی لحاظ سے. جو محبتیں قدرتی لحاظ سے ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ توبہ آیت نمبر 24 پڑھی، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیراتکم. نبی سے مخاطب ہو کر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی کہہ دو ان لوگوں کو کہ تم اپنے باپ سے، آباؤکم وابناؤکم اور تم ان کے بیٹے سے، واخوانکم اور اپنے بھائیوں سے، وازواجکم اور اپنی بیویوں سے، وعشیراتکم اور اپنے رشتے ناتے داروں سے، واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکین ترضونها، اور وہ مال جو تمہارے پاس ہے، جو تم نے کمایا ہے، اور وہ کاروبار، وہ تجارت تمہاری جس کے مندے، جس کے ٹھنڈے، جس کے کمزور ہونے سے تمہارا دل تم ڈرنے لگ جاتے ہو، اور وہ گھر جو تمہارے لیے عزیز ہو،
احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ساری چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد سے تم زیادہ محبت ان سے کرتے ہو. تو یاد رکھو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اللہ رب العالمین اپنا فیصلہ جلد تمہارے سامنے پیش کرنے والا. اب آپ خود سوچ سکتے ہو ہم اللہ رب العالمین اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کیا ہم اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے رشتے رشتے داروں کو، یا اپنے کاروبار، اپنے مال و دولت سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرتے ہیں یا اپنی مال و دولت سے کرتے ہیں؟ تو آپ خود سمجھ سکتے ہو کہ آپ کا فیصلہ کیا ہوگا. لیکن اگر ہم اللہ رب العالمین اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہم اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنی بیویوں اور اپنے مال و دولت، کاروبار کو اگر زیادہ ترجیح دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہی ہمیں نازل ہو. اسی طریقے سے بعض محبتیں وہ ہوتی ہے جو ہمیں جائز ہے، لیکن بعض محبتیں وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری پر جائز ہے. لیکن بعض محبتیں اس کے اندر وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کر دی ہے کہ یہ محبت تمہیں کرنی ہی ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اور ان محبتوں کے اندر سب سے اول درجے کی جو محبت ہے وہ خالص اللہ رب العالمین سے ہے. یعنی بندہ اگر کسی سے محبت کرے گا تو سب سے پہلے اسے محبت اللہ رب العالمین سے کرنی ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حب للہ. جو شخص ایمان رکھتا ہے وہ سب سے زیادہ اول درجے کی جو محبت اللہ رب العالمین سے کرتا ہے. یعنی ایمان کا مطلب مسلمان کا مطلب نہیں ہے. یہاں ایمان کا مطلب مسلمان اور ایک ایمان والے میں بہت فرق. مسلمان تو ہر فطری طور پر سب ہے، لیکن ایمان والا وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کی تابعداری کرے. لیکن یہاں کیا بتایا گیا ہے کہ جو شخص ایمان رکھتا ہے وہ سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین سے کرتا ہے. لیکن ہم اگر محاسبہ کریں، دیکھیں کہ ہم اللہ سے کیا محبت کرتے ہیں. کہاں کرتے ہیں ہم اللہ رب العالمین سے محبت؟ ہم اللہ رب العالمین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن درگاہوں پر پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اولاد مانگنے کے لیے کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اپنے کاروبار کے رزق کے لیے ہم کسی درگاہوں پر جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دے گا. یہ محبت ہے اللہ رب العالمین سے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ جس شخص نے تمہیں پیدا کیا اس کو چھوڑ کر تم کسی اور کے در پر جاتے ہو مانگنے کے لیے، یہ محبت ہے؟ یہ وہ محبت نہیں ہے میرے بھائیو. محبت خالص اللہ کے لیے. تم ہر چیز، تمہاری پریشانی ہو یا تم خوشحال ہو، اللہ کے در پر مسجد میں آؤ اور اللہ سے مانگو. جو شکایتیں ہیں تمہیں وہ اللہ سے کرو. اللہ رب العالمین تمہاری ہر پریشانی کا حل کرنے والا ہے. تو سب سے پہلے جو محبت ہے وہ اللہ رب العالمین سے ہے، یعنی اول درجے کی محبت. لیکن بعد میں جو محبت ہے، دوسرے نمبر کی محبت، وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی اگر ہمیں محبت کرنی ہے تو سب سے پہلے محبت اللہ رب العالمین سے، اس کے بعد محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر بعد میں آپ اپنے کاروبار یا اپنے ماں باپ سے آپ محبت کرو، وہ ایک الگ مسئلہ. اور آج میرا عنوان بھی یہی ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرضیت، اہمیت اور تقاضے. یعنی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم ان کا حکم نہیں مانتے. ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہر ان کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے. دیکھیے آج 5 ستمبر ہے،
1447 ہجری، جو 12 ربیع الاول کا دن ہے آج. تو آپ جان سکتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں آج کیا ہے، کیونکہ گورنمنٹ چھٹی بھی ہو گئی ہے. اس لیے ہر اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھنے والے یا کوئی جاب کرنے والے آج سب فری ہے، سب کی چھٹی ہے. تو 12 وفات کے نام پر گورنمنٹ چھٹی مقرر کر دی گئی. تو ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں، یہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے؟ کیا اپنے ولادت کے بارے میں کسی کو بتایا ہے؟ نہیں بتایا. لیکن ہم لوگ اسے اتنا بڑا کر دیا ہے، آج گورنمنٹ چھٹی بھی اس کی ہونے لگ گئی. لیکن بعض لوگوں سے ہم ملتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر جو عید میلاد النبی نہیں مناتا وہ گستاخ رسول ہے. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کا محاسبہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہوئی. اس کے بعد 2.5 سال خلافت میں حضرت ابوبکر صدیق بیٹے، 2 مرتبہ عید میلاد النبی 12 ربیع الاول آیا. کہ آپ نے عید میلاد النبی منایا؟ نہیں منایا. پھر اس کے بعد 10 سال حضرت عمر بن خطاب خلافت میں بیٹے، 10 بار 12 ربیع الاول آیا. کہ آپ نے منایا؟ نہیں منایا. پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی 12 سال خلافت میں بیٹھے، 12 ربیع الاول 12 بار آیا. کہ آپ نے منایا؟ نہیں منایا. پھر اس کے بعد 4.5 سال حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے. کہ آپ نے عید میلاد النبی منایا؟ نہیں منایا. اس کے بعد کی خلافت، 20 سال کی خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، 20 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا. کہ آپ کو کہیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ نے منایا؟ پھر ان کے بعد آنے والے ائمہ اربعہ کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحم اللہ علیہ، کہ کسی سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے بھی 12 ربیع الاول منایا؟ یہ جشن جو ہم آج مناتے ہیں، ہم بے حیائی کا کام کرتے ہیں بازاروں کے اندر، گلی محلوں کے اندر، وہ کام جو نبی نے نہیں بتایا وہ بدعات ہے. لیکن ہم اسی کو اتنا بڑھاوا دیتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ تم جو عید میلاد النبی نہیں مناتا وہ گستاخ رسول ہے. تو کیا نعوذ باللہ آپ صحابہ کرام کو یا ائمہ اربعہ کو، بڑے بڑے محدثین، امام بخاری، امام مسلم، کہ آپ ان کو بھی گستاخ رسول کہو گے؟ نعوذ باللہ. ان لوگوں سے کوئی بھی یہ ثبوت نہیں ملتا. تو دراصل ہمارے جو عنوان ہے ہم اسی پر بات کریں. تو یاد رکھے، اللہ رب العالمین سے محبت اسی وقت کامل ہوگی جب اس کے ساتھ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت اسی وقت کامل ہوگی جب ہم اللہ رب العالمین سے محبت کریں گے. یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑی آپس میں جڑی ہوئی ہے. یہ کڑی دراصل الگ نہیں ہے، ایک دوسری کڑی جو جڑی ہوئی ہے. ان کو اگر آپ کرو گے الگ تو وہ مکمل دین نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کر یہاں فرمایا کہ اے نبی، تم ان لوگوں سے کہہ دو، اگر تم لوگ اللہ رب العالمین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، یا تم لوگ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو، تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مجھ سے محبت کرنا اور میری اطاعت کرنا ہے، تب اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کیا فرمایا کہ تم اگر نبی کی اطاعت کرو گے تو اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا. تو نبی کی اطاعت، نبی ماننا اور نبی کی ماننے میں بہت فرق ہے. نبی سب مانتے ہیں لیکن نبی کی کوئی نہیں مانتا. ہم سب بولتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے، آخری نبی ہے، لیکن ہم دراصل نہ ان کا حکم مانتے ہیں نہ ان کا فرما بردار جو ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں. دراصل ہم بہت
دعویٰ کرتے ہیں لیکن دعوے میں اترتے نہیں ہیں۔ تو اللہ کی محبت اسی وقت کامل ہوگی جب آپ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، اور اللہ کی اطاعت اسی وقت کامل ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کے اندر ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کرو گے۔ تو اس سے یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی جو کڑی ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں بہت جگہ فرمایا ہے۔ جیسے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 55 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں اطاعت کا 2 جگہ ذکر کیا گیا کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اگلی آیت میں چلتے ہیں، اللہ رب العالمین نے سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ اطیعوا اللہ والرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا لفظ ایک مرتبہ آیا، رسول اور اللہ دونوں کی ساتھ میں آیا۔ پھر آگے چلتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 80 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی جو کڑی ہے، جو محبت کا جو تقاضا ہے، وہ آپس میں جڑا ہوا ہے۔ یعنی اگر ہم انہیں الگ کرنے کا دعویٰ کریں، اگر کوئی الگ کرے تو وہ ایمان والا نہیں، مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ ظاہری بات ہے، قرآن مجید جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہمارے ساتھ حدیث سے موجود ہیں، اگر آپ خالص قرآن کو مانو گے اور حدیث کی نہ مانو گے تو آپ ایمان والے مسلمان نہیں ہیں، اور آپ قرآن کو چھوڑ کر خالص حدیث کی مانو گے تو بھی آپ مکمل نہیں ہیں۔ اگر آپ کو مکمل ہونا ہے تو آپ کو دونوں کی ماننی ہوگی، ورنہ آپ کا دین، نہ آپ کا ایمان، نہ آپ کا تقوی، کوئی بھی چیز کامل نہیں، مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ کو قرآن اور حدیث دونوں کو ماننی ہے، اور دونوں کو ہم قرآن اور حدیث کہتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن ان کی نہیں مانتے۔ مسئلہ ہمیں ان کی ماننے کا، اس کے اندر کیا لکھا ہے وہ ہم نہیں پڑھتے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے کرتے ہیں کہ ترجمہ پڑھنے والے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ ظاہر سی چیز ہے، اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے ہم اسے پڑھ کر گمراہ ہوں گے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ قرآن ایک آسان طریقے سے اور بہترین طریقے سے سمجھنے والے کے لیے بہترین، اور یہ ہمارے روز مرہ کی زندگی میں کام آنے والے ہر طریقے کی ہمیں بتایا گیا اس کے اندر۔ تو اس لیے ہمیں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے، کم از کم ایک مرتبہ آپ پڑھیں اپنی زندگی کے اندر، تاکہ آپ کو تو معلوم ہو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا کیا ہے۔ اب لوگوں کی باتیں سن کر کہتے ہیں کہ اس کی سن کر ادھر کر دی، اس کی سن کر ادھر کر دی۔ ہم خود پڑھے دین کو کہ دین میں اصل ہے کیا۔ تو یہ جو آیت میں نے آپ کو بتائی ہے، اس میں یہی واضح ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دونوں آپس میں جڑی ہوئی ہے، اور دونوں پر کامل ایمان رکھنا ہوگا۔ اللہ سے محبت اور اللہ کی اطاعت یہ ہوگی عبادت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ہوگی اتباع۔ غور سے سننا میری بات کو، اللہ سے محبت، اللہ کی اطاعت کیا ہوگی؟ عبادت۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی کی اطاعت یہ کیا ہوگی؟ اتباع۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ جانیں کہ اتباع کا مفہوم، اس کا مطلب کیا، اتباع ہے کیا؟ عربی ڈکشنری کے حساب سے اگر ہم اتباع کا مفہوم جانیں، کوئی بھی چیز کی کاپی کرنا، یعنی کاپی کرنا یہ اتباع ہے۔
جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے اگر کوئی گاڑی ہو اور آپ کو کہہ دیا جائے یہ لو دوسرے گاڑی کی چابی، تم جیسے جیسے اگلی والی گاڑی چلے اسی کی طرح تمہیں چلانا ہے۔ دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، اتباع دیکھے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ رائٹ ہو تو تم بھی رائٹ، اگر یہ لیفٹ ہو تو تم بھی لیفٹ ہو جانا۔ یعنی دیکھنا اور دیکھے ہوئے کام کو کاپی کرنا، یہ ہے اتباع۔ تو اللہ کے لیے اتباع نہیں ہو سکتی اور رسول کے لیے عبادت نہیں ہو سکتی۔ کیسے نہیں ہو سکتی؟ کیا ہم اللہ رب العالمین کو کبھی ہم نے دیکھا ہے؟ تو اتباع کیسے کر سکتے ہم لوگ؟ اتباع اسی کی ہوگی جس کو ہم نے دیکھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبادت نہیں۔ اگر ہم نبی کی عبادت کریں تو یہ ظاہری بات ہے، شرک ہو گیا۔ نبی کی ہم اطاعت اور اتباع کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے نبی کو دیکھا، ان کے طریقے کے بعد تابعین نے دیکھا، ان کے بعد تبع تابعین نے دیکھا، ایسے کرتے کرتے ہم تک جو آج احادیث موجود ہیں، ہم تک وہ نبی کا فرمان آیا ہے، لیکن ہم نے اللہ رب العالمین کو کسی نے نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے لیے عبادت ہوگی، اتباع نہیں ہوگی، اور رسول کے لیے اتباع ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ تو اس محبت کے تقاضے میں، اس محبت کی جو فرضیت ہے، اس میں آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ حدیث کے راوی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک درجی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں اس درجی کے گھر پر دعوت کھانے کی۔ تو اس درجی نے جو بنایا، گوشت بنایا اور روٹی ہے۔ گوشت کے اندر گوشت کے سوکھے ٹکڑے اور کدو اس کے اندر ہے۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 54 اور 36 ہے۔ یعنی اس سالن کے اندر کدو اور گوشت دونوں ہے۔ لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سالن کے اندر سے کدو نکال کر کھا رہے تھے۔ تو اسی وقت حضرت انس بن مالک نے کہا کہ پہلے تو میری فیوریٹ تھی یا نہیں تھی، لیکن جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سالن میں سے کدو نکال کر کھاتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد سے میری سب سے پسندیدہ جو سبزی ہے وہ کدو ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کرتے تھے۔ کس سے کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ کیا وہ اپنے ماں باپ سے کرتے تھے؟ کیا اپنے وہ کاروبار سے کرتے تھے؟ سب سے زیادہ محبت اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، ہر کام میں آگے رہتے تھے۔ لیکن ہماری محبت اگر دیکھیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب امام منبر پر چڑھے تو تم جمعے کے دن مسجد میں سب سے پہلے داخل ہو؟ کیونکہ اگر امام کے منبر پر چڑھنے کے بعد تم مسجد میں داخل ہوں گے تو تمہارا رجسٹر میں نام نہیں ہوگا۔ جو فرشتے دفتر کھولے ہوئے رجسٹر میں نام لکھتے ہیں، تمہارا نام نہیں ہوگا۔ اگر ایک دفعہ تو امام منبر پر چڑھنے پر شک ہو سکتا ہے، لیکن فرشتوں کا جو وقت ہو وہ اپنا رجسٹر بند کر وہ بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہونا چاہیے۔ تو شخص امام کے منبر پر چڑھنے کے بعد مسجد میں داخل ہو تو یاد رکھے فقہ کے اعتبار سے آپ کا جمعہ ہو جاتا ہے، لیکن تکمیل کے حساب سے آپ کا جمعہ نہیں ہوتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیکن ہم لوگ آتے ہیں دراصل عین وقت اور نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، نہ خطبہ صحیح سے سنتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہیں، اور دراصل ظاہر سی بات ہے سنتا ہی نہیں تو عمل کہاں سے کرے گا؟ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو شخص سب سے پہلی گھڑی میں آئے گا اسے اونٹ قربانی کا ثواب ملے گا، اس کی بعد والی گھڑی میں آئے گا اسے گائے ذبح کی ثواب ملے گا، اس کی بعد تیسری گھڑی میں آئے گا اسے بکرا قربانی کرنے کا ثواب ملے گا، پھر اس کے بعد والی گھڑی میں آئے گا اسے مرغی ذبح کرنے کا ثواب ملے گا، پھر پانچویں گھڑی کے اندر جو آئے گا اسے انڈے کا ثواب ملے گا، جب تک ملے گا جب تک امام منبر پر نہیں چڑھا۔
امام جیسے ہی ممبر پر چڑھ جاتا ہے تو فرشتے جو دفتر کھولے ہوئے دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں، آپ کا نام وہاں بند۔ تو آپ کو میں ایک مثال سے سمجھا دوں، ہم اگر کہیں مزدوری کریں اور اس پورے دن مزدوری کر کر جو رجسٹر، جو حاضری ہم بھرتے ہیں، اٹینڈنس اس کے اندر لگاتے ہیں، آپ اگر اس کے اندر اٹینڈنس نہ لگاؤ تو آپ کا جو پگار، جو پیسے آپ کو ملیں گے اس دن کے کٹ جائیں گے آپ کو۔ اب اس ٹھیکیدار کو یہ نہیں پتا کہ تو آیا چاہے نہیں آیا، لیکن تمہیں وہاں اٹینڈنس، حاضری لگانی ضروری ہے۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہم جمعے کے دن اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہوں۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ہم جاتے ہیں مسجدوں میں اذان سے پہلے؟ نہیں جاتے، ہم عین وقت جاتے ہیں۔ دراصل ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو ان کا ہر ایک حکم ماننا ہے، تو اس لیے ہمیں مسجد میں سب سے پہلے آئے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی فرضیت۔ اب جو دوسرا میرا مغز ہے کہنے کا، جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اہمیت کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں آپ گھوم کر دیکھیں، ہر مسلمان پریشان، ہر طریقے سے پریشان ہے، ڈپریشنز کے شکار ہے، ہر طریقے سے مال ہو یا جان، ہر طریقے سے پریشان ہے۔ یہ پریشانی کیوں ہے؟ ہم نے دراصل نبی سے محبت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اپنے لیے جو آئیڈیل بنایا ہے وہ غیروں کو بنایا ہے۔ جو چند دن پہلے سوشل میڈیا پر آئے ہوئے ہیں، ہم انہیں اپنا آئیڈیل بنایا ہے، ہم نے نبی کو آئیڈیل نہیں بنایا۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم میری اور نبی کی اطاعت کرو، تو ہمیں آئیڈیل کس کو بنانا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے، نہ کسی غیروں کو بنانا ہے۔ تو آپ اور ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا محاسبہ کریں تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کمایا نہیں، تجارت نہیں کی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا انتقال ہوا، اس وقت، اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور ولادت ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت میں 5 اونٹ اور کچھ بکریاں آپ کو ملی، یہ وراثت میں ملی آپ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چراتے تھے، اور بنو جو سعد ہے ان کی بھی بکریاں چراتے تھے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پر 3 سال پایا، یعنی 23 سال کے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت پر جانے لگ گئے تھے۔ تو کیا اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت، کہ آپ نے نہیں کمایا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت نہیں نکالا تھا؟ کیا ان کے لیے کمایا، ان کو پالا نہیں تھا اور دین کا کام نہیں کیا تھا؟ جب تک ہم اور آپ جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہم آج یہاں تک ہیں۔ جو دین ہمارے پاس محفوظ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی قربانیاں ہیں۔ یہ ایسے گلگلے کھانے جیسا دین نہیں آیا ہمارے پاس، یہ بہت محنت اور مشقت سے آیا ہے۔ نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہے۔ کیا ہم ان قربانیوں کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں۔ ہم نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ان قربانیوں کو جانتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں کہا جائے کہ تم یہ کام کرو تو ہم نہ تو دین کے کام میں آگے ہیں، نہ دنیا کے کام میں آگے ہیں۔ کسی کو اگر آپ نماز کی دعوت دو تو بڑا ایک دم بے چین ہو کر کہتا ہے کہ بھائی میں تو صبح جاتا ہوں کام پر اور رات کو آتا ہوں، میں کہاں سے نماز پڑھوں؟ تو کیا اللہ رب العالمین نے ایسا کہیں کہا ہے؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم کام پر جاؤ تو تمہاری نماز معاف ہے؟ یہ کہیں بھی ایسا نہیں ہوا، اور نہ کہیں لکھا ہے، نہ قرآن اور حدیث میں۔ نماز تم پر فرض ہے ہر حالت میں، چاہے تم جوان ہو یا بزرگ ہو یا بیمار ہو، حتیٰ کہ تم کھاٹ پر پڑے اتنے شدید بیمار ہو،
تب بھی تم پر نماز فرض ہے۔ ہاں دین نے آسانیاں فرمائی ہیں، جس کیٹیگری پر ہم رہتے ہیں اس پر دین نے طرح طرح کے لیے آسانی فرمائی ہے کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر سکتے ہو، اگر پٹی لگئی ہے مرض ہے تو ہم مسح کر سکتے ہیں، یہ آسانیاں دین میں فرمائی ہے، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ بڑے آسان سے کہہ دیتے ہیں بھئی مجھے وقت ہی نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے۔ تو آپ یاد رکھیں کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال آپ کا یہی ہوگا نماز کا، جسے ہم آج بالخصوص ایسے انداز میں چھوڑ دیتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں ان کی اہمیت، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا۔ یہ وہ محبت نہیں ہے۔ فجر کے اندر آپ جگہ جگہ مسجدوں میں جا کر دیکھیں کتنی صفحے میں نمازی آتے ہیں، کہاں ہے وہ نمازی؟ اگر آپ گلی محلے میں کوئی ڈی جے آ جائے یا کوئی بڑے بڑے فنکشن پروگرام ہو، وہاں آپ بھیڑ دیکھ سکتے ہو، تو کیا وہ بھیڑ کسی اور کی ہے؟ وہ بھی اپنے محلے والوں کی ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کی ہے۔ لیکن مسجدوں کے اندر ہم دیکھیں تو وہ نہ تو محلے والے ہیں اور نہ ہی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ چند لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم نہ نماز پڑھتے ہیں نہ ہی ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ دراصل ہم محبت کا دعویٰ ہی کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے، یعنی آپ کے سامنے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرضیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی اہمیت آپ کے سامنے پیش کی۔ اب جو تیسرا میرا پوائنٹس ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے۔ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے؟ تو سب سے پہلے آپ یہ خیال رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپشنل نہیں ہے۔ جیسے ہمارے پاس ایم سی کیو کویشچنز آتے ہیں اس میں آپشن دیتے ہیں، وہ آپشن نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ کے بعد نبی سے محبت کرنی ہے تو کرنی ہے، اس کا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور جب تک نبی سے ہم محبت نہیں کریں گے نہ ہم مسلمان ہیں اور نہ ہم ایمان والے۔ ظاہر سی بات ہے مسلمان نہیں تو ایمان والے کہاں سے ہوں گے؟ تو ہمیں نبی سے محبت کرنی ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا تو وہ دراصل مسلمان نہیں۔ تو اس کے متعلق میں نے آپ کے سامنے قرآن کے آیتیں پیش، اب میں کچھ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، راوی ہے حضرت عمر۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر میں جا رہے تھے، اور جاتے جاتے حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کامل ایمان والے نہیں۔ کامل کا مطلب سمجھتے ہو؟ مکمل، جو کام ہمارا ادھورا رہ جائے، یعنی ہم مکمل ایمان والے نہیں۔ تو حضرت عمر کو کہا کہ تم کامل ایمان والے نہیں۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اپنی جان سے بھی زیادہ اگر مجھ سے محبت نہیں کرتا تو وہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اب میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اب کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ مکمل ایمان والے ہیں۔ ایسی بہت سی احادیثیں ہیں اور قرآن میں بھی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی تمام حدیثیں ہیں، واقعات ہیں، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور صحابہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، اس دوران آپ نے جوتا نکال دیا۔ تو جیسے ہی نماز پڑھی اور صحابہ نے بھی اپنے جوتے نکال دیے، پھر جیسے ہی نماز ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد صحابہ سے کہا کہ
تم لوگ جوتا کیوں نکالے؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو دیکھا، ہمیں کیا معلوم، آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ نے نماز کے دوران اپنے جوتے نکال دیے، تو ہم نے دیکھا ہو سکتا ہے کوئی حکم آیا ہوگا اللہ رب العالمین کی طرف سے، تو ہم نے بھی جوتے نکال دیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے نبی تمہارے جوتے کے اندر گندگی لگی ہوئی، اس لیے میں نے جوتے نکالے ہیں۔ تو آپ جو محبت دیکھتے ہو، کبھی صحابہ نے کیوشن مارک نہیں لگایا نبی کے پاس، جو کام نبی نے کیا وہ صحابہ نے کیا، ایسا نہیں کہ کیوں کیا، کہاں سے آیا، کیسا ہوا، یہ کبھی کیوشن مارک نہیں لگایا۔ یہی ہے وہ اصل محبت۔ تو وقت بہت زیادہ ہو گیا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین ہی سے، اور بعد میں ہمیں اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے والا بنائے، اور ہمیں 5 وقتہ نمازی بنائے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم آج مسلمان پریشان حال ہیں، اس وجہ سے ہم نہ تو دین میں آگے اور نہ ہی ہم دنیا میں آگے، نہ ہم ہمارے بھائیوں کو گھروں کے اندر نہ انہیں دنیا کی معاملات کی پڑھائی پڑھاتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں انہیں دین میں داخل کرتے ہیں۔ نہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ انہیں مسجد میں لگا دے، پورے دن آپ اس کو اسلام میں دین میں لگا دے، یہ نہیں کہتا ہوں میں آپ کو، اور نہ ہی میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ انہیں دنیاوی کاروبار میں، دنیاوی ایجوکیشن میں آپ انہیں لگا دیں۔ آپ انہیں پڑھائے، دنیا کے اعتبار سے بھی پڑھائے، انہیں ایک عہدے پر پڑھائے تاکہ وہ کچھ کر سکے، وہ اس مقام تک جا سکے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم 8 پڑھ لیے، 10 پڑھ لیے، اس کے بعد ہم نہیں پڑھتے، اور نہ ہم دین میں بھی پڑھتے ہیں، ادھر بھی آگے نہیں ہم۔ دیکھیں اپنے گلی محلوں کے اندر آپ گھوم کر، اگر آپ دیکھو گے اپنے محلوں کا، اگر آپ محاسبہ کرو گے تو آپ کو یہ معلوم لگ جائے گا کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ دین میں اور دنیا میں کتنے آگے ہیں۔ تو میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو، سب کو پڑھائے، اور دین میں بھی پڑھائے۔ اور اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأزهر وأكبر